کلپ نمبر 1471۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ محمد کی آیت نمبر 16 سے 18 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ ترجمہ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا کہا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشوں کے تابع ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں کافر کا حال بیان کیا گیا اور اب یہاں سے منافق کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو خطبہ وغیرہ میں حقیقت میں انتہائی بے توجہی کے ساتھ لیکن ظاہر میں بڑے غور سے آپ کے ارشادات سنتے ہیں تاکہ لوگ انہیں مخلص مسلمان سمجھیں۔ یہاں تک کہ جب یہ منافق لوگ آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو علمی مقام رکھنے والے صحابہ کرام جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے مذاق اڑانے کے طور پر کہتے ہیں ابھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے، کیونکہ ہم آپ کی باتیں سمجھ نہیں سکے۔ ان منافقوں کا طرز عمل بیان کرنے کے بعد ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کی پیروی کرنا ترک کر دی تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور ان کے دلوں کو مردہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اخلاص کے ساتھ ایمان نہ لائے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات سن کر ان سے نفع نہ اٹھایا، اپنی باطل خواہشوں کے تابع ہو گئے اور نفاق کو اختیار کیا۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ ترجمہ، اور جنہوں نے ہدایت پائی تو اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرما دی اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور جنہوں نے ہدایت پائی۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ سن کر نفع نہیں اٹھاتا بلکہ وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا رہتا ہے، اور اس آیت میں مومن کا حال بیان فرما رہا ہے جس نے سن کر نفع اٹھایا اور ہدایت پائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وہ ایمان والے جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام غور سے سنا اور اس سے نفع اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بصیرت، علم اور سینے کی کشادگی میں مزید اضافہ فرما دیا اور انہیں پرہیزگاری عطا فرمائی۔ پرہیزگاری عطا فرمانے سے مراد پرہیزگاری کی توفیق دینا ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ انہیں پرہیزگاری کی جزا دی اور اس کا ثواب عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کا صلہ مزید نیکی کی توفیق اور ہدایت کا صلہ مزید ہدایت ملنا بھی ہوتا ہے۔ یوں ہی علم سیکھنے کا صلہ مزید علم کی توفیق ملنا بھی ہے، اور علم سیکھنے پر اللہ تعالیٰ مزید علم عطا فرماتا ہے اور دیگر علوم کی بھی راہ دکھاتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ ترجمہ، تو وہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے، تو بے شک اس کی کئی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں، پھر جب قیامت آ جائے گی تو ان کا نصیحت ماننا انہیں کہاں مفید ہوگا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تو وہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وہ کفار اور منافقین قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے، کیونکہ توحید و رسالت پر دلائل دیے جا چکے، سابقہ امتوں کے احوال ان کے سامنے بیان کر دیے گئے، قیامت قائم ہونے اور اس کے ہولناک امور کے بارے میں خبریں دے دی گئیں۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ ایمان نہیں لائے تو اب قیامت کے دن ہی ان کا ایمان لانا متوقع ہے۔ یہ لوگ قیامت سے غافل ہیں، حالانکہ اس کی کئی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں، جن میں سے ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اور دوسری چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے۔ پھر جب قیامت آ جائے گی تو اس وقت ان کا نصیحت ماننا کہاں مفید ہوگا، کیونکہ اس وقت توبہ اور ایمان قبول ہی نہ کیا جائے۔